اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، میری نوجوان نسل، عزیز طلباء و طالبات، اقامت دین دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا اور نظام عدل لوگوں کے لیے قائم کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو اس دنیا کے اندر پورا کا پورا قائم کریں، جیسا رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں فرمایا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یہ نظام عدل ہی کائنات کے اندر انصاف کو قائم کر سکتا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا فرمان ہے، اور نظام عدل صرف اور صرف دین اسلام کی بدولت ممکن ہے، جو پائیدار ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے، جس کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ باقی سارے نظام وقتی طور پر قائم ہوتے ہیں، ان کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، پھر وہ اپنے نظام کے ساتھ ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن واحد دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک قائم رہنے والی چیز ہے، جس کا عملی نمونہ اس کائنات کے اوپر اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مدینہ المنورہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کر کے دکھایا، اور وہی نمونہ خلفائے راشدین نے قائم کر کے دکھایا، اور اللہ کے محبوب کا فرمان مبارکہ ہے کہ یہ دین، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، مفہوم اسی طرح کا ہے کہ یہ دین اسی طرح قائم ہوگا جس طرح اللہ کے رسول کے پیریڈ میں ہوا، جس طرح ابتدائے دین کا شروع ہوا، اس کی انتہا بھی قائم ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر
یہ روشن ہوگا اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر سے دین اسلام کی روشنی نہیں آ رہی ہوگی۔ اللہ نے اس دین کو ہر حالت میں پوری کی پوری کائنات پر نافذ کرنا ہے۔ معزز سامعین، جب یہ کام اللہ رب العالمین نے ہر حالت میں پورا کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اسی قافلے میں شامل ہو جائیں جس قافلہ سے، جس لشکر سے، جن لوگوں سے اللہ نے دین کا کام لینا ہے۔ اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ بھی ہے، جس کا مفہوم اسی طرح ہے کہ مجھے ہند سے دین کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی خوشبو کو، جن کے چلنے پھرنے کو، جس لشکر کی روانگی کو، جن لوگوں کی دین کے لیے خدمات کو نبوت نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ مجھے ہند سے دین کی خوشبو آتی ہے۔ اور حقیقت کی بات بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی دین کے معاملے میں کوئی تحریک اٹھی ہے، وہ سب سے زیادہ اسی خطے سے اٹھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آزادی کی تحریک میں کتنی دین کی جد و جہد کے لیے علماء نے تحریکیں اٹھائیں، کتنی لوگوں نے قربانیاں دیں، کتنے لوگوں نے انگریز سے آزادی لینے کے لیے اپنے سر کٹائے، کتنے علماء کو صرف دین کی سربلندی کے لیے پھانسی کے تختے پر لٹکایا جاتا تھا اور پھر ان کی لاشوں کو درختوں سے باندھ کر لوگوں کو دکھایا جاتا تھا۔ اللہ پاک رحم فرمائے، یہ ہمارا ہی خطہ ہے جو دین کی بنیاد کی طرح کام کرے گا انشاءاللہ، اور پھر دنیا پہ دین کو قائم کرے گا، کیونکہ ہمارا مقصد حیات ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے واضح نشانیوں کے ساتھ نبوت کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ان کو کتاب بھی دی، ان کو میزان بھی دیا،
اس لیے دیا کہ وہ لوگوں میں انصاف کو قائم رکھیں. عدل کہتے ہیں برابری کو. اقامت دین کا مقصد دنیا کے اندر عدل قائم کرنا ہے. جب عدل آ جاتا ہے اس وقت دنیا میں امن و سکون آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو عدل پر قائم کیا ہوا ہے. کہ اس عدل کی بدولت جو اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس کی بدولت سورج کو چاند کی طرف اپنی مرضی نہیں، چاند کو ستاروں کی طرف اپنی مرضی نہیں، ستاروں کو زمین کی طرف اپنی مرضی نہیں، زمین کو آسمان کی طرف اپنی مرضی نہیں. جو بھی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کا نظام جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبوت کا سسٹم حیات کو دیکھیں. طوالت سے بچنے کے لیے 2-4 مثالیں دوں گا کہ آپ دین کو لے آئیں، آپ عدل کو قائم کریں. دیکھیں دنیا کے اندر دہشت گردی ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا کے اندر اقبا پروری ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دیکھیں دنیا کے اندر کا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے دنیا کے اندر تفرقہ بازی بنائی ہوئی ہے، یہ جو ہم نے دنیا کے اندر لوگوں کے طبقات بنا دیے ہیں، یہ سارا کا سارا اس سسٹم کی بدولت ہے جو دنیا کا آج کا نظام بنا ہوا ہے. ایک یورپین نظام ہے، ایک امریکن نظام ہے، ایک پارلیمنٹرین نظام ہے، ایک صدارتین نظام ہے، ایک بادشاہت کا نظام ہے. یہ سارے کے سارے نظام جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے لیے تکلیف دے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ کی مخلوق کے لیے جو نظام ہے وہ دین اسلام کا نظام عدل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی شامل تھے. دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور قیدیوں میں شامل تھے. قیدیوں کو باندھ دیا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھا گیا. نبوت رات کو کمرے کے اندر حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئی تو حضرت عباس کے رسیوں سے بندھے ہونے کی بدولت تکلیف کی شدت سے کرہانے کی آوازیں آنے لگ گئیں. نبوت باہر تشریف فرما ہوئی، پوچھا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چچا حضرت عباس کی آوازیں ہیں جو انہیں ہم نے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے، اس کی تکلیف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. یہ دیکھیں عدل، دیکھیں عدل، دیکھیں. ہم بھی اپنے آپ کو بڑا عادل کہتے ہیں، بڑا انصاف پرور کہتے ہیں. نبوت حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئی، تھوڑی دیر بعد آوازیں بند ہو گئیں. صحابہ کی محبت دیکھیں. انہوں نے کہا کہ نبوت پریشان ہوئی ہے، پریشانی کے عالم میں باہر تشریف لے آئی ہے. صحابہ نے رسیاں کھول دی حضرت عباس کی. جب آوازیں آنا بند ہوئی تو نبوت پھر باہر تشریف فرما ہوئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پوچھا کہ اب کیوں آوازیں بند ہو گئی ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے چچا کی رسیاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سامعین عدل کو دیکھیں. فرمایا یا تو سارے قیدیوں کی رسیاں کھول دو یا میرے چچا کو بھی دوبارہ رسیوں سے باندھ دو. سبحان اللہ. یہ عدل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا
چوری کے معاملے میں فرمایا یہ تو فاطمہ بن قیس ہے، اگر یہاں فاطمہ بن محمد بھی ہوتی تو میں اس کے لیے یہ سزا جاری کر دیتا۔ جب ایسا معاشرہ بنے گا، یہ معاشرہ صرف اسلام دے سکتا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ اور کوئی نظام نہیں دے پا سکتا۔ اگر دے بھی پائے گا تو وقتی طور پر ہوگا، مستقل گراؤنڈ پر نہیں آئے گا۔ یہ مستقل گراؤنڈ تھا۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میری سلطنت میں اگر دریائے فرات کے آخری کنارے پر کتا بھی بھوکا مرا تو میں جواب دہ ہوں۔ تاریخ طبری نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھیڑ اور بھیڑیا، بکریاں اور بھیڑیا اکٹھے پانی پیتے تھے۔ تاریخ طبری والے نے لکھا ہے کہ ایک دن اچانک چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے چھلانگ لگائی اور بکری کو دبوچ لیا۔ اسی وقت اس نے کہا لگتا ہے آج عمر فاروق کا اس دور سے انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد قافلہ آیا تو قافلے والوں نے بتایا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں دن فلاں وقت انتقال کر دیے گئے، اور چرواہے نے دیکھا کہ وہ وہی وقت تھا جس وقت بھیڑیا نے چھلانگ لگائی اور بکری کو جا کر دبوتا۔ یہ نظام عدل ہوتا ہے، امن اس طرح پہ قائم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ جو اقبا پروی میں پڑھ کر اور امیر و غریب کے چکر میں پڑھ کر جب ہم اپنے سسٹم کو خراب کریں گے، اسلام کے سسٹم سے ہٹیں گے، دنیا میں امن اور عدل نہیں آئے گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ عدل دین اسلامی پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مبارکہ کو دیکھیں، ایام بیماری کے دوران کائنات کا محبوب آقا دو عالم اپنی تمام ازواج مطہرات کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میری طبیعت کی ناسازی کی بنا پر کیا میں عائشہ کے ہاں اپنے دن گزار سکتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، اس طرح کا مفہوم تھا جو میں نے عرض کیا۔ اور یہ دین اسلام دیتا ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا کے پہلے پاکستان میں نافذ کریں۔ یہ لازم ہے ہمارے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے وجود پر نافذ کریں کہ ہماری دونوں آنکھیں ایک ہی طرف دیکھنے والی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک آنکھ آپ کی غریب کو دیکھ رہی ہو، ایک آنکھ آپ کی امیر کو دیکھ رہی ہو، ایک آنکھ آپ کی اقبا پروی کر رہی ہو اور ایک آنکھ آپ کی ظلم۔ سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کے بعد اپنے گھر کا سسٹم عدل پر لے آئیں، اپنے محلے کے سسٹم کو، اپنے معاشرے کے سسٹم کو، پھر اپنے ملک کے سسٹم کو آپ عدل پر لے آئیں۔ جس وقت آپ اللہ کے حکم کے مطابق، دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ چلو نبوت کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آقا دو عالم تھے، وہ خاتم الرسل تھے، سردار الانبیاء تھے، محبوب خدا تھے، انہوں نے اس نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ سیم وہی نظام تھا، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو نظام کو قائم کر کے دکھایا۔ معزز سامعین، خصوصاً بالخصوص نوجوان نسل، آپ سے یہ کام لیا جائے گا۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو خود بخود کرنے لگ جائے۔ لیکن جی عبادت کا مزہ یہ ہے کہ ہم خود بخود کریں، یہ نہ ہو جیسے ہماری رسم و رواج بنا ہوا ہے
جس وقت ہم پر مصیبت طاری ہوتی ہے اس وقت ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس وقت ہم تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کے آگے رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ عبادت خود بخود کریں، تہجد خود بخود کریں، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو نظام عادل کی طرف لے آئیں، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی پریشان نہیں رہے گا۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کوئی آدمی بھوکا مرتا ہے تو خالق نے نہیں اس کو مارا، اس کو آپ نے مارا ہے۔ کیوں؟ آپ کے دسترخوان پر اگر 10 نوالے آتے ہیں تو آپ نے 1 نوالا آپ کے نصیب کا تھا، 9 نوالے آپ نے 9 لوگوں کو چھینے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم دنیا کے اندر دین کے ذریعے عدل کے نظام کو قائم کریں۔ جس وقت عدل کا نظام قائم ہوگا اس وقت دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔